ناظرین، یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بہت بڑا عالم تھا اور عابد و زاہد تھا۔ اس کو اسم اعظم کا علم بھی حاصل تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا اور اس کی بہت زیادہ دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں اور اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی تعداد 12,000 تھی۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں بلعم بن بورا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن بورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر ہمراہ آور ہونے والے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعم بن بورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہلاکت ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے اور ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا۔ مگر استخارہ کے بعد جب اس کی بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے تحفے اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا اور اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عالی مقام مرتبے والا بنا دیا، یہاں تک کہ بلعم بن بورا تکبر میں آ گیا اور اس پر ہرس اور لالچ کا بھوت بھی سوار ہو گیا اور وہ تکبر اور مال کے جال میں پھنس گیا۔ اور دنیاوی مال کی ہرس اور تکبر کیسے کیسوں کو برباد کر دیتا ہے، اسی مال و زر کی ہرس میں اور اسی کی وجہ سے وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا اور راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا اور یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم بن بورا، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم بن بورا، تیرا برا ہو گیا، تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا۔ گدی کی تقریر سن کر بھی بلعم بن بورا واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو بغور دیکھا اور تکبر و مال اور دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم، تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن بورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر قہار اور غضب و جہار میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن بورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت 2 شہزادیوں کو بناؤ سنگھار کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فدا ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، میرے لیے یہ عورت حلال ہے یا حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے،
فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے بچو۔ مگر اس رائس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے آیا اور اس کے ساتھ زنا کیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع فرمایا تھا۔ اور اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا اور بلم بن بعورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ اور جیسا کہ بلم بن بعورہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بد دعا کرنا شروع کی تھی، لیکن اس کے منہ سے بد دعا نہیں نکلی تھی اور اس کی زبان باہر نکل کر ایک کتے کی طرح باہر لٹکنا شروع ہو گئی تھی۔ ناظرین، اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بد دعا دینا چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ نامنظور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی اس نے بد دعا دینا شروع کی تو اس کی زبان کو ایک کتے کی طرح باہر لٹکا دیا، اور آخری دم تک، مرتے دم تک اس کی زبان اس طرح ہی باہر لٹکتی رہی تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں۔